الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دنیا کائنات میں زندگی گزارنے کے دوران کوئی آدمی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پوری دنیا میں تمام کے تمام لوگ میرے موافق ہیں، میرے دوست ہیں، اور نہ یہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ دنیا کائنات کے سارے لوگ جو ہیں وہ میرے مخالف اور دشمن ہیں. نہ ہر ایک کا کوئی دوست ہوتا ہے اور نہ ہر ایک انسان کے سارے ہی دشمن ہو سکتے ہیں. کچھ نہ کچھ موافقت کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں.
مخالفت کرنے میں جو دشمن کہلواتے ہیں اور موافقت کرنے والے جو ہیں وہ دوست کہلاتے ہیں، لیکن اس دنیا کی مخالفت اور دشمنی بھی عارضی، اور اس دنیا کی دشمنی اس کے برعکس دوستی بھی عارضی۔ آج آپ حضرات کے سامنے جس چیز کو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے عام فہم یہ بات سنی ہے کہ فلاں اللہ تعالی کا دوست ہے، فلاں ان نشانیوں اور علامات جن میں پائی جائیں گی سو وہ اللہ تعالی کا دوست کہلائے گا۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے دوست کون سے ہیں، ان کی صفات کا تذکرہ آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہ گئے، فرمایا وہ میں اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ دوستی کا تذکرہ تو اکثر سنتے رہتے ہیں، آج آپ کے سامنے ایسے 3 بد نصیبوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنا دشمن کہا ہے، جنہیں عام الفاظ میں کہا جاتا ہے عدو اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن۔ سو اللہ تعالیٰ کے دشمن کون ہیں؟ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ فرمائے کہ یہ اعداء اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے۔ ان میں سے 3 کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنے ہیں کہ وہ 3 بد نصیب کون سے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا دشمن قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کے انشاءاللہ حوالہ جات سے بات واضح ہوگی، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ پہلی چیز کہ جسے اللہ تعالیٰ نے یا جس بد نصیب کو اپنا دشمن کہا اور پھر ساتھ میں اس کی خصلتوں کا ذکر بھی فرمایا کہ کن عادات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دشمن قرار دیا۔ یہ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کا تذکرہ فرمایا، قرآن مجید کا انداز دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا۔ میرے پیارے مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مقدس میں میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی پڑھیے گا۔ انہ کان صدیقا نبیّا، وہ کون تھے میرے ابراہیم؟ وہ اعلیٰ درجے کے سچے لوگوں میں سے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام صداقت کے اس نہج پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہنچایا، فرمایا کہ اعلیٰ درجہ نصیب فرمایا صداقت کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے ابراہیم علیہ السلام کی اس صفت کو بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا تھا تو سب سے بڑا سچا، میں اللہ تعالیٰ کی ہر بات کے اندر سچائی کی گواہی دینے والا، آؤ میں تمہیں اس کی ایک سچائی کی مثال بیان فرماؤں۔ اس نے اپنے سچے ہونے کو ثابت کیسے فرمایا؟ اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع
ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ سورہ مریم اور آیت کا نمبر 42 ہے، 16واں پارہ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پیارے ابراہیم، اپنے پیارے خلیل کی سچائی کا واقعہ سناتا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ واقعہ بھی یاد کرنے کے قابل ہے، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے سامنے کھڑے ہیں اور سچائی کیا بیان فرما رہے ہیں، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو انداز تخاطب دیکھیے گا ابراہیم کا، یا اباجی، اے میرے پیارے ابا جان۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں فرمایا اپنے والد کو، اے کافر میری بات سن، اے مشرک میری بات سن، اے فلاں بدکار، تیرے اندر تو اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں پائی جاتی ہیں۔ نانا، میرے ابراہیم علیہ السلام نے انداز بڑا پیارا اپنایا اور فرمایا، یا آباجی، اے میرے پیارے ابا جان۔ لہجہ بڑا نرم رکھا، لیکن آگے جو سچائی بیان فرمائی وہ بڑی بہترین طریقے سے، ابا جی مجھے یہ بتا، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ فرمایا معبود بننے کے لیے 3 شرائط ہوا کرتی ہیں۔ فرمایا وہ ذات معبود بن سکتی ہے جس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط، وہ ذات سمیع ہو، یعنی اپنے پکارنے والوں کی دعاؤں کو سننے والی ذات ہو۔ دوسری شرط، وہ بصیر ذات ہو، اپنے پکارنے والوں کی ہر حالت کو دیکھنے والا ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ قدیر بھی ہو، اپنے پکارنے والوں کے نفع نقصان پر بھی قدرت رکھتا ہو۔ فرمایا یہ معبود ہونے کی 3 شرائط بیان فرمائی میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے۔ ابا جی، جن کی عبادت تو کر رہا ہے ان کے اندر یہ 3 شرائط نہیں پائی جاتی۔ لا یسمع، یہ سنتے نہیں ہیں، ولا یبصر، یہ آپ کی حالت کو دیکھتے نہیں ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور یہ تیرے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں، نہ تیری دعا کو سن سکتے ہیں اور نہ تیری حالت کو دیکھ سکتے ہیں، نہ تیرے نفع کو نقصان میں یا نقصان کو نفع میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلا دن اپنے والد کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا ہے۔ فرمایا میرے پیارے ابا جان، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ عبادت کس کی کرنی ہے، یہ بعد میں وضاحت ہوگی کہ کون میرا معبود ہے، یہ بعد میں واضح ہوگا کہ کون ہماری عبادت کے لائق ہے۔ پہلے تو مجھے بتا کہ یہ تو حقیقی مالک کو چھوڑ کے، معبود پر حق کو چھوڑ کے بھلا ان کی عبادت کیوں کر رہا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام پہلا دن نبوت ملنے کے بعد تبلیغ کا میرے ابراہیم علیہ السلام نے انداز اپنایا تو منفی انداز سے شروع فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا ابا جی اللہ تعالیٰ کو مان لے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کے لائق ہے، اسی نے ہمیں پیدا فرمایا، اسی نے ہمیں جناب بڑا کیا اور پرورش کرنے والا ہے۔ فرمایا یہ بعد میں بتاؤں گا،
پیدا کرنے والا کون ہے یہ بعد میں بتاؤں گا، رزق دینے والا کون ہے پہلے تو بتا، تو ان کی عبادت کیوں کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا سوال والد بڑا حیران ہو گیا، کہتے ہیں ابراہیم اس سے پہلے تو کبھی تو نے یہ بات نہیں کی۔ اللہ ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام جب یہ سوال کیے فرمایا کیوں ان کی عبادت کر رہا ہے؟ اب ساتھ میں قرآن مجید اس کا جواب بھی دیتے ہیں، فرمایا ساری کائنات میں جتنا مرضی کو عظمت اور شان والا ہے سب کی شان بھی برحق ہے، سب کا مقام بھی برحق ہے، ولی کی ولایت بھی برحق ہے، پیغمبر کی نبوت رسول کی رسالت بھی برحق ہے، لیکن عبادت کے لائق ہونا یہ صرف میرے رب کا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کے اندر یہ تینوں شرائط پائی جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ بنی اسرائیل اور آیت کا نمبر 1 فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، تمہارے حالات کو دیکھنے والا بھی ہے۔ سمیع کا لفظ یہ خود صفت مشبہ ہے، پھر اس کے اوپر الف لام داخل کیا گیا، معرف باللام کر کے معنی کے اندر وسعت پیدا ہوئی، اور معنی کیا ہوا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہر وقت ہر کسی کی ہر جگہ پہ ہر زبان میں دعاؤں کو سننے والا ہے۔ فرمایا یہ ایسی صفت جو میں رب کے اندر ہے، اور دنیا کائنات والوں آؤ نہ جن کو تم میں اللہ کو چھوڑ کے عبادت کے لیے لائق سمجھے بیٹھے ہو، آؤ میں رب کے سامنے لاؤ۔ فرمایا کوئی بھی ہے جو عرب کے اندر معبود بنا ہوا ہے وہ عربی کو سمجھتا ہے، انگلش کو نہیں سمجھتا، فرمایا اردو کو نہیں سمجھتا، فرمایا کوئی فارسی بولنے والا ہے وہ ایک زبان کو سمجھتا ہے باقی زبانوں کو نہیں سمجھتا۔ فرمایا میں رب کی یہ صفت ہے مجھے زبانوں کے سمجھنے کی کوئی محتاجی نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر زبان میں مانگنے والوں کی آواز کو سنتا بھی ہوں، سمجھتا بھی ہوں، قبول بھی فرماتا ہوں۔ اکثر عرض کرتا ہوں دوستوں کے سامنے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے بھی بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، لے جائیں اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف میں، اور بیت اللہ شریف کے دروازے چوکھٹ کے ساتھ جب انسان چمٹے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت اگر ایک سیکنڈ کے لیے انسان کانوں کی توجہ ادھر ادھر لگائے تو کیا سننے میں ملتا ہے؟ کوئی عربی میں مانگ رہا ہے، کوئی پشتو میں مانگ رہا ہے، کوئی فارسی میں مانگ رہا ہے، کوئی سرائکی میں، کوئی اردو میں، کوئی پنجابی میں، ساری دنیا کی زبانوں والے لوگ وہاں ایک ہی وقت میں مانگ رہے ہیں۔ میرے رب کی صفت یہ ہے وہ ایک ہی وقت میں مختلف زبانیں بولنے والوں کی دعاؤں کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور قبول بھی فرماتا ہے۔ اس نے فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور تیسری صفت فرمایا اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، صرف میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہوں، میں اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو دیکھنے والا بھی ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ تمہارے نفع نقصان پر قدرت رکھنے والا بھی ہوں، اس لیے تمہاری عبادت کے لائق صرف میں اللہ تعالیٰ ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام جس وقت یہ پہلے نمبر پہ والد صاحب سے سوال کیا ابا جی کیوں ان کی عبادت کر رہا ہے، یہ تمہارے حالات کو دیکھتے سنتے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ والد نے سوال کیا ابراہیم اتنی زندگی کا وقت گزار دیا، پہلے کبھی ایسی باتیں نہیں کی، اب کیوں کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جی انی قد جانی من العلم
لدیا، میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آ گیا، ما لم یاتی کا، جو تیرے پاس نہیں آیا، اس لیے آپ پہ لازم ہے آپ وحی الہی کی اتباع کے اندر آ جائیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی ہے آپ اس کی اتباع میں آئے۔ اہدی کا صراطا سویا، میرا وعدہ ہو گیا میں تجھے سیدھے راستے کی رہنمائی کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو یہ اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، والد آگے سے طرح طرح کے سوال کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اور وضاحت فرمائی، فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، میرے پیارے ابا جی شیطان کی عبادت نہیں کرنی، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارے رب کا بھی نافرمان ہے، تمہیں بھی نافرمانی کی طرف لے کے جائے گا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام والد کے سامنے اس بات کی وضاحت فرمائی، فرمایا تم اللہ کو چھوڑ کے جس کی عبادت کر رہے ہو، فرمایا شیطان کی مان کی عبادت کر رہے ہو، گویا کہ شیطان کی عبادت کر رہے ہو۔ اور اسی بات کو حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث دہلوی انہوں نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 86 کے تحت جو حاشیہ لکھا موضح القرآن میں انہوں نے یہ بات لکھی، فرمایا دنیا کائنات کے اندر جتنا بھی شرک ہو رہا ہے حقیقت کے اندر وہ شیطان کی عبادت ہو رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، فرمایا شیطان کسی نہ کسی بزرگ، کسی نہ کسی اللہ تعالیٰ کے ولی کی شکل بنا کے لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے اور آ کر انہیں اس پیغمبر اور اس ولی اور اس بزرگ کی شکل اور زبان میں کہتا ہے کہ آپ میری عبادت کرو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ساری چیزیں دلوا سکتا ہوں۔ تو فرمایا شیطان اپنی عبادت کروانے کے لیے یہ سارے ہیلے بہانے کرتا ہے اور یہ سارے کے سارے وعدے کرتا ہے، میری طرف آ جاؤ میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گا جہاں آپ کے دل کی خواہش ہوگی۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر آیت نمبر 22 میں بیان فرمایا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا جس وقت سارے کے سارے فیصلے ہو جانے ہیں، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں پہنچ جانے ہیں۔ شیطان نے جہنم کے اندر آگ کے ٹیلے پہ کھڑا ہو کے سارے جہنمیوں کو مخاطب کرنا ہے اور سب کے ساتھ اس نے ایک بات کرنی ہے، شیطان نے آخری تقریر کرنی ہے، آخری خطاب کرنا ہے۔ قرآن مجید کا انداز یہ سورہ ابراہیم 13واں پارہ اور آیت کا نمبر 22، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، شیطان نے کہنا ہے جس وقت معاملہ سارا پورا ہو جانا ہے، کیا کہنا ہے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ کیا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے تھے، ووعدتکم فاخلفتکم، اور جو میں نے وعدے کیے تھے وہ سارے کے سارے جھوٹے تھے۔ فرمایا میں نے جتنے بھی تمہیں وعدے کیے، دنیا میں تمہیں جتنے بھی غلط راستے پہ لگاتا رہا، اللہ کی ذات و صفات میں تم سے شرک کرواتا رہا، نافرمانیوں پہ لگاتا رہا، سارے کے سارے جھوٹ تھے۔ آج میں کہہ رہا ہوں تمہارے اوپر واضح کر رہا ہوں، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم۔ دنیا کائنات کے اندر تم بھی زندگی گزار کے آئے ہو، میں بھی وقت گزار کے آیا، اور سن رکھو دنیا میں شیطان نے کسی کام پر بھی تمہارے اوپر کبھی زبردستی نہیں کی تھی، تم سے زبردستی نہیں کروایا تھا، ہاں صرف اتنی بات تھی، الا ان دعوتکم،
میں صرف تمہیں بلاتا تھا، تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا تھا، فاستجبتم لی، تم میری بات کو مان لیتے تھے، لہذا میرے آپ پہ زور نہیں تھا، صرف بات کہنے پہ آپ کا مان جانا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، لہذا آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے میری بات کو مانا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے واضح کر دیا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ تم نے رحمان کی نہیں مانی، میں شیطان کی مان لی۔ آج ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، میں آپ کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا، نہ میں آپ کے کام آؤں گا۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، پر میں دنیا کے اندر میں تمہیں جتنا بھی غلط راستے پہ لگاتا رہا اور تمہیں بتاتا رہا کہ میں ہی اللہ تعالیٰ کا شریک ہوں، آج میں ان ساری چیزوں کا انکار کرتا ہوں۔ فرمایا ان الظالمین لہم عذاب علیم، جن جن لوگوں نے میرا کہا مانا، اپنے رب کی نافرمانی کی، دنیا میں بھی ظلم کر کے آئے، اور آج ظالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ تو شیطان نے بھی ساری چیزوں سے مکر جانا ہے کہ میری کوئی زبردستی تمہارے اوپر تو نہیں تھی، اور حقیقت اسی طرح ہے کہ شیطان کو کوئی زبردستی نہیں کرتا نا ہمارے اوپر، سارے کرتوت تو ہمارے اپنے ہوتے ہیں کہ ہم نہ مانیں اس کی بات، وہ میرا انگلی پکڑ کر تو ہماری نہیں لے کے جاتا نا غلط راستے پہ۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے، فرمایا شیطان کا تمہارے اوپر کوئی بھی زور نہیں ہے، شیطان تم سے زبردستی کچھ بھی نہیں کروا سکتا، ہاں ایک بات ہے، وہ تمہارے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے بس، جیسے قرآن مجید میں فوسوس لہم الشیطان، کہ شیطان نے حضرت اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں سے سب وسوسہ ڈالا تھا بس، باقی اور کچھ بھی نہیں کیا۔ تو وہ وسوسہ ڈالنے کا شعر ہے، باقی زبردستی کچھ کروا نہیں سکتا۔ تو شیطان کی مان کے جو غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے، چاہے جس کو بھی اپنا کوئی خدا سمجھ کے اس کے سامنے جھکا ہوا ہے، چاہے کوئی پتھر کی بنی ہوئی مورتی کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، چاہے کوئی چاند سورج ستارے، چاہے کوئی کسی قبر پہ جھکا ہوا ہے، چاہے کسی شجر پہ، چاہے کوئی دریا کے سامنے، کسی بڑے درخت کے سامنے، کوئی کسی جانور کے سامنے، جیسے کہ ہندو اپنے کس کو خدا بنائے ہوئے ہیں جی، گائے کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، انہی کے ساتھ کہ ہمارے ادھر دوست نہاکمت اندیش جنہوں نے گھوڑے کو اپنا خدا بنا لیا، سارا سال اس کو تانگے کے اندر جھکڑ کے رکھا اور سال کے بعد اس کو خدا بنا لیا۔ فرمایا جس کو بھی شریک کر رہے ہو، میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوں، تمہیں پہلے بتا رہا ہوں، تم یہ شیطان کی مان کے کر رہے ہو، اور سمجھو تم شیطان کی عبادت کر رہے ہو، قیامت کے دن آؤ گے شیطان اس عبادت سے انکار بھی کر دے گا، اور ساتھ کے اندر تمہیں شیطان کے ساتھ مل کے جہنم کے اندر رہنا پڑے گا۔ اللہ اچھا، یا ابت لا تعبد الشیطان، فرمایا میرے پیارے ابا جی شیطان کی عبادت نہیں کرنی، کہ شیطان کی مان کے تم عبادت کر رہے ہو، اس لیے شیطان کے راستے پہ نہ جا، اگر تو اس کے ساتھ چلا گیا تو پھر سن رکھ، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، مجھے خوف ہے اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا اس شرک کی وجہ سے، پھر تم شیطان کے ساتھی بن جاؤ گے، وہ بھی عذاب میں مبتلا، تم بھی اسی کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور سورۃ النساء میں بیان فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا
مبینا۔ اور میں جس نے بھی دنیا کے اندر شیطان کو اپنا دوست بنایا وہ شیطان کی طرح ہمیشہ کے نقصان میں چلا گیا، اس نے اپنا نقصان کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے سامنے اللہ کی توحید کا پیغام دے رہے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جواب سنیے گا، کہتے ہیں ابراہیم ساری باتیں مجھے سمجھ آ گئی ہیں، سلام اس بات کی مجھے سمجھ آ گئی کہ تم مجھے کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ جس کی عبادت میں کر رہا ہوں سو وہ غلط ہے، اس لیے سن رکھ، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ سن لو میرے پیارے ابراہیم، ہے تو میرا اکلوتا بیٹا، لیکن اگر آئندہ تو نے میرے خداؤں کا نام لیا تو پھر میں نے تجھے لارجمنکم، میں نے تجھے رجم کر دینا، مار مار کے ختم کر دینا۔ اور دوسری بات جو اب آپ نے کہی ہے اس کی سزا یہ ہے واہجرنی ملیا، مجھے گھر سے نکل جا، چلا جا مجھ سے، مجھے چھوڑ کے یہاں سے دور چلا جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے سلام علیکہ، ابا جی یہ سنبھال اپنا گھر۔ ابراہیم یہ چھوڑ کے جا رہا ہے، جس جگہ پہ اللہ کا پیغام بھی نہ سنایا جائے تو اپنے کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور مجھے تو دھمکیاں دیتا ہے۔ سنبھال اپنا گھر ابراہیم، یہ جا رہا ہے، لیکن سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تیرے لیے ضرور معافی طلب کرتا رہوں گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کون سی معافی مانگی اپنے والد کے لیے؟ فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی اے میرے اللہ میرے والد کی مغفرت فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت کے دن تمام تر مومنوں کی بھی مغفرت فرمانا۔ اب ابراہیم علیہ السلام مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، کب تک کی؟ اب اصل بات آ گئی جو سمجھانے لگا ہوں۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ۔ پر میں ایک وقت تک ابراہیم علیہ السلام کا دعا کرنا تھا جب تک میں اللہ نے اس کو منع نہیں فرما دیا تھا، اور منع کب کیا؟ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جس وقت یہ بات واضح ہو گئی کہ آزر کس کا دشمن ہے؟ اللہ کا۔ وہ جو یہ پہلا دشمن میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کا ذکر فرمایا قرآن مقدس کے اندر، تو پہلا دشمن کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرک کیا، اس شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اپنا دشمن کہا ہے۔ تو بات تو واضح ہو گئی کہ جس کے اعمال میں یہ والا گناہ ہوگا تو سن وہ کیا ہوگا؟ اللہ کا دشمن ہوگا۔ واضح بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر فرمایا اس کے اس برے عمل کی وجہ سے فرمایا اپنا دشمن کہا۔ فرمایا میرے ابراہیم تیرا والد ہے تو اپنی جگہ پہ ہے، فرمایا تیرا پرورش کرنے والا ہے تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہے میں اللہ تعالیٰ کا دشمن۔ آئندہ خیال کرنا میرے پیارے ابراہیم، اپنے والد کے لیے دعا نہیں کرنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، فرمایا جب واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو تبرأ منہ، ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے سے باز آ گئے، فرمایا آئندہ اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا نہیں فرمائی۔ تو شرک کرنے والا اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ بولو دشمن جی، اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ ایک دوسرے دشمن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، یہ میرے سامنے 24واں پارہ سورہ حامیم السجدہ اور آیت کا نمبر 26 ہے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا
لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ کافروں نے ایک منصوبہ بنایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں۔ کوئے صفا سے شروع فرمایا اور آج یہ 13 سال مکہ مکرمہ کے اندر پورے ہونے کو ہیں، ہر قسم کا حربہ آزمایا، ہم نے لالچ بھی دی، ڈرایا بھی، دھمکایا بھی، اور جناب دولت کی لالچ بھی، خوبصورت عورت سے نکاح کی لالچ بھی، بادشاہت کی لالچ بھی، مارا بھی، ڈرایا بھی، دھمکایا بھی، جتنے حربے ہو سکتے تھے ہم نے سارے استعمال کیے، لیکن یہ پیغمبر رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ہونا کیا ہے کہ جناب جتنے زیادہ حربے استعمال کرتے ہیں اتنا زیادہ لوگوں کے دلوں میں اس کے قرآن کا مقام بنتا جا رہا ہے۔ اسی قرآن کی وجہ سے لوگ اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ تو آؤ اس قرآن کی آواز کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور حربہ کیا استعمال کرتے ہیں۔ اور میں کافروں نے یہ بات استعمال کی، کہنے لگے لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ پیغمبر جب قرآن بیان کر رہا ہو، یہ پیغمبر جس وقت اللہ کا کلام لوگوں کو سنا رہا ہو، سب سے پہلی چیز یہ ہے لا تسمعوا، اس پیغمبر سے یہ قرآن آپ نے نہیں سننا۔ اور دوسری بات یہ ہے والغوا فیہ، جس جگہ پہ قرآن بیان ہو رہا ہو اس جگہ پہ جا کے شور و غل کرنا شروع کر دینا ہے، اس جگہ پہ جا کے تماشے لگانا شروع کر دینے ہیں، اس جگہ پہ جا کے قرآن کی آواز کو نیچا کرنے کے لیے اور میں قرآن مجید کی آواز کو دبانے کے لیے وہاں جا کے شور و غل مچا دینا ہے، لعلکم تغلبون، تاکہ ہمارا غلبہ آ جائے اس قرآن کی آواز پہ۔ کوئی قرآن سنے ہی نہ، جب سنے گا کوئی نہیں تو اس پیغمبر کی طرف جائے گا ہی کوئی نہیں۔ پر میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے خلاف انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا، اور یہ جو کرنے والے تھے، یہ جو بات کرنے والے، خود ان کی اپنی حالت تفسیر ابن کثیر سورہ انعام آیت نمبر 33 کے تحت علامہ ابن کثیر نے واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک دن رات کا وقت ہے، ابو جہل اپنے گھر میں بیٹھا بیٹھا دل میں خیال آیا، کہتے ہیں یار اس پیغمبر کو سارے دن ہم جھوٹا کہتے ہیں، سارے دن لوگوں کے سامنے اس پہ ظلم کرتے ہیں، ذرا چل کے دیکھیں تو صحیح یہ پیغمبر پڑھتا کیا ہے، جا کے دیکھیں تو صحیح، سنے تو صحیح یہ لوگوں کو کون سا کلام سناتا ہے۔ ابو جہل اپنے گھر سے رات کی تاریکی میں نکلا اور سیدھا گیا بیت اللہ شریف کے اندر، جہاں میرے پیارے پیغمبر اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ادھر ابو سفیان بن سخر وہ بھی گھر سے نکلا، تیسرا اخنس بن شریک، یہ تینوں سرداران مکہ جا رہے بیت اللہ شریف کے غلاف میں چھپ کے کھڑے ہو گئے، ایک اس طرف ایک اس طرف ایک تیسری طرف۔ میرے پیارے پیغمبر کا قرآن سنا، ساری رات قرآن سنتے رہے، صبح صادق کا وقت ہوا، فرمائے ایک ایک وہاں سے نکلنا شروع ہوا، جیسے ہی واپس آ رہے ہیں مین چوک میں آئے نا، تینوں آگے اکٹھے ہو گئے، پوچھتے ہیں تو کہاں گیا تھا، وہ کہتے تو کہاں گیا تھا، آپس میں پوچھنے لگے، سب نے ایک ہی بات کہی یار ہم محمد کا قرآن سننے گئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے گئے۔ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کیا، کہتے ہیں یار شرم نہیں آتی تمہیں، سارا دن جن لوگوں کو ہم اس قرآن سے منع کرتے ہیں آج وہی قرآن سننے کے لیے ہم چلے گئے، خبردار کل کسی نے نہیں آنا۔ ٹھیک ہے جی بات ختم، چلے گئے اپنے اپنے گھر۔ اگلی رات ہوئی ہے، تینوں نے اپنی اپنی جگہ پہ سوچا، وہ دونوں معاہدے کر کے گئے وہ تو نہیں آئیں گے، چلو میں تو چلا جاؤں۔ پھر تینوں جناب بیت اللہ شریف میں جب قرآن سنا واپس آ رہے ہیں، پھر اسی جگہ اکٹھے ہوئے، آپس کے اندر ایک دوسرے کو ملامت کی،
پھر وعدہ کر کے گئے آئندہ نہیں آنا۔ تیسری رات ہوئی، پھر تینوں کے تینوں بیت اللہ شریف میں پہنچ گئے۔ جب پہنچے واپس آ رہے، پھر اکٹھے ہوئے، آپس کے اندر معاہدہ کیا، اور اس بات پہ معاہدہ کہتے ہیں یار اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ سرداران مکہ یہ اللہ کے پیغمبر کا قرآن سن رہے ہیں، پھر تو سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے آئندہ ہم نے قرآن کو کبھی بھی نہیں سننا۔ اور پھر یہی ابو جہل گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس سے آپس کے اندر سوال کرنے والے نے کیا، کہتے ہیں یار بتا تو نے جو 3 دن اس پیغمبر سے قرآن سنے، بتاؤ اس پیغمبر کو تو نے کیسا پایا ہے؟ ابو جہل کہتے ہیں مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، وہ جو 3 دن قرآن سن کے آیا، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اس کلام کے اندر مجھے کوئی بھی جھوٹ نہیں سنائی دیا۔ کہتے ہیں مانتا کیوں نہیں ہے؟ جھوٹا جو نہیں ہے اور مانتا کیوں نہیں ہے؟ ابو جہل کہتے ہیں اگر میں مان لوں تو میری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، اور میری بادشاہ جو مکہ کا چودھری کہلواتا ہوں، پھر مجھے اس یتیم کے پیچھے چلنا پڑے گا، اور مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اس یتیم کی کے بادشاہ کو، اس کی نبوت کو، اس کے پیچھے چلوں۔ جہنم تو منظور ہے لیکن مجھے اپنی چودراہٹ چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ جی اب کافروں نے مشورہ کیا لا تسمعوا لہذا القرآن، کہ اللہ کے پیغمبر سے قرآن کو نہیں سننا، اور اگر کسی جگہ پہ تلاوت بھی ہو رہا ہو وہاں جا کے آپ نے شور و غل کر دینا ہے تاکہ قرآن کی آواز دب جائے، ہماری آواز اوپر ہو جائے، اس قرآن کی آواز کو نہیں آپ نے لوگوں تک پہنچنے دینا۔ اب سوال یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو قرآن مجید کی کون سی آیات تکلیف دیتی تھی؟ اصل تو سمجھنے کی یہ بات ہے نا کہ قرآن مجید کو وہ سننے بھی جا رہے ہیں، جیسے ابھی آپ نے سن بھی لی ہے، سننے بھی جا رہے ہیں، اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے عقیدے کو بھی بیان فرمایا ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر آپ اعلان فرمائے، سورہ یونس ہے 11واں پارہ، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میرے پیارے پیغمبر آپ پوچھئے گا ان سے کہ بتاؤ کون تمہیں آسمان و زمین سے رزق دینے والا ہے، تمہارا رازق کون ہے؟ دوسرا سوال اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ میرے پیارے آپ ان سے سوال کریں، آپ سوال کریں گے یہ فوراً جواب دیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارا خالق بھی اللہ ہے، ہمارا رازق بھی اللہ ہے، ہمارا مالک بھی اللہ ہے، کائنات کی تدبیریں چلانے والا یہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، کائنات میں رازق اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، مالک اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، ہماری زندگی اور موت کا مالک صرف اکیلا اللہ ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ فرمایا وہ رب کو رازق مالک خالق سب کچھ مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا تھے پھر بھی مشرک۔ ہے تو حیرانگی کی بات نا، جو رب کو رازق بھی مانے، رب کو مالک بھی مانے، خالق بھی مانے، لیکن قرآن کہتے ہیں تو پھر بھی مشرک۔ اب سوال ہے کہ وہ کون سی آیات تھی جب یہ آیات مانتے تھے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا بھی اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، کائنات کا نظام چلانے والا بھی اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ من یدبر الامر، کہ کائنات کا نظام چلانے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن آج تو لوگوں کے عقائد اور نظریات ان سے بھی آگے بڑھ گئے۔
کیا کہتے ہیں مشرکین مکہ؟ ان کا عقیدہ کہ کائنات کا نظام چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. لیکن میرے نااقبت اندیش لوگ، میرے پیارے دوست اور بھائی کیا کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کی لوح محفوظ کے اندر ہے، وہی ساری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. اللہ یقین جانیں اگر یہ عقیدہ رکھنے والے لوگ پہنچ گئے نا جنت میں، اللہ دی قسم ہے ابو جہل اللہ دے نال جھیڑا ضرور کرے سی کہ یا اللہ ہم تو صرف تجھے اپنا خالق مانتے تھے، تجھے ہی اپنا مدبر مانتے تھے کہ کائنات کا نظام صرف تو چلانے والا ہے، اور تو ہمیں جہنم میں بھیج رہا ہے. اور یہ جو تیری مخلوق میں سے کہتے تھے جناب یہ بھی کائنات کا نظام چلانے والے ہیں، وہ جنت میں جا رہے تو سارا کیڑا قصور ہے جی. اس لیے میرا بھائی بات سمجھنے کی ہے، بات جھگڑے کی نہیں ہے. دین نام نصیحت کا ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کا ہے، بات سمجھنے سمجھانے کی ہے، جھگڑے اور ضد کی بات نہیں ہے. اچھا ہاں، تو مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو مدبر الامر بھی مانتے ہیں، کائنات کا نظام چلانے والا صرف اکیلا اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. فرمایا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرک کا قرآن مجید کے اندر، اور ایک آیت بھی سنیے، یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 33 میرے سامنے ہے. فرمایا قد نعلم انه لا يحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. سورۃ الانعام آیت کا نمبر 33. میرے پیارے پیغمبر میں اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہوں انه لا يحزنك کہ آپ بہت غمگین ہوتے ہیں ان کی باتوں سے. کون سی باتوں سے میرے پیارے پیغمبر؟ یہ میں رب بھی کہہ رہا ہوں لا یکذبونک، یہ مشرکین مکہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے. ابھی نہیں سنا کہ ابو جہل نے کہا اس پیغمبر سے بڑھ کے سچا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. میرے پیغمبر یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. میرے پیارے پیغمبر یہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں. اب وہ آیات کون سی ہیں میں اپنی بات نہیں کروں گا، اٹھائیے گا مشکات شریف باب فی اخلاقی و شمائلی الفصل الثالث اور صفحہ نمبر 521. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہیں، سنیے گا. فرمائے انا ابا جہل قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انا لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت به فانزل اللہ تعالی فیہم فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. فرمائے ابو جہل آئے میرے پیارے پیغمبر کے پاس آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر ہمیں کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، ہم جھٹلاتے کس کو ہیں؟ ولیکن نکذب بما جئت به، جو آپ قرآن لے کے آئے ہیں ہم اس قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور کیوں تیار نہیں ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان فرمائی. قرآن مقدس یہ سورہ یونس اور آیت کا نمبر 15 ہے. فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائت بقرآن غیر هذا او بدلہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. آگے آگے کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر کو کون کہتا ہے؟ فرمائے جب سنتے ہیں نا قرآن مجید کی آیات کو، سنتے ہیں نا قرآن مجید کے احکامات کو، فرمائے آ کے کہتے ہیں ائت بقرآن غیر هذا، اے پیغمبر اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن ہمارے لیے لے آ. کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ بیان فرمائی. حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ سورہ یونس آیت نمبر 15 کے تحت انہوں نے موضع القرآن حاشیہ دیا. فرماتے ہیں اب الفاظ سنیے گا حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کے. فرمائے اس قرآن کا
اس قرآن کا پند و نصیحت تو پسند کرتے ہیں، لیکن جس جگہ پہ معبودان باطلہ کو نہ ماننے کا حکم آتا ہے تو کہتے ہیں ہم یہ بات نہیں مانتے جی، کہ قرآن کی پند و نصیحت جنیاں میٹھیاں میٹھیاں گلیں جی، سچ بولو، میٹھی گل ہے نا، سچ بولو جی، نماز پڑھو، میٹھی گل ہے جی، روزہ رکھو، میٹھی بات ہے، زکات دو، میٹھی بات ہے، پر میں میٹھیاں میٹھیاں گلاں تا منن واسطے تیار ہیں، لیکن جس وقت یہ بات آتی ہے نا کہ عبادت کے لائق صرف ایک اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، تمہاری نظر و نیاز کے لائق صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی مخلوقات میں سے کوئی بھی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، چاہے پیغمبر ہے، چاہے نبی ہے، چاہے ولی ہے، چاہے رسول ہے، کتب ہے، ابدال ہے، کوئی بھی ہے، اس کی شان اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن عبادت صرف کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ فرمایا جس وقت یہ بیان کرتا ہے میرا پیغمبر، فرمایا اس وقت آ کے کہتے ہیں ایتی بھی قرآن غیر ھذا، اے اللہ کے پیغمبر اس قرآن میں سے یہ آیات نکال دے جن آیات کے اندر لکھا ہے کہ ہمارے معبود کچھ نہیں کر سکتے، فرمایا یہ باتیں نکال دے، پھر ہمارا اور تمہارا جناب موافقت ہو جائے گی، ہماری اور تمہاری صلح ہو جائے گی۔ اس لیے تو مشرکین مکہ میرے پیارے پیغمبر کے چچا ابو طالب کو ایک دفعہ جناب اپنا ایلچی اور مسنجر بنا کے میرے پیغمبر کی طرف بھیجا اور کہا جا اپنے بھتیجے کو جا کے سمجھا، یہ جو سارے عرب کی مخالفت مول لے رہا ہے یہ کس کس سے دشمنی تو اٹھائے گا، آئے آج ہمارے اور تمہارے درمیان صلح کا معاہدہ ہو جائے۔ اور صلح کس بات پہ ہونی ہے؟ فرمایا ایسا کرتے ہیں ایک سال تو اپنے خدا کی عبادت کر اور ایک سال ہمارے ساتھ مل کے ہمارے معبودوں کی عبادت کر، چلو یہ صلح کر لیتے ہیں، ایک سال تیرے معبود کی عبادت کریں گے اور ایک سال تو ہمارے ساتھ مل کے ہمارے خداؤں کی عبادت کر۔ میرے پیارے پیغمبر نے اپنے چچا کو فرمایا میرا چچا یہ لالچ بھی اپنے پاس رکھ، یہ ساری کی ساری شرائط اپنے پاس سنبھال کے رکھ، اور دو ٹوک جواب ارشاد فرمایا میرے دائیں ہاتھ پہ آ کے یہ سورج کو رکھ دیں، بائیں ہاتھ پہ چاند کو رکھ دیں، جان تو یہ پیغمبر دے دے گا لیکن اپنا پیغام نہ چھوڑے گا نہ اس میں کوئی تبدیلی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا یہ مقام نازل فرمایا میرا پیغمبر اعلان کر ان کے سامنے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ فرمایا مجھے یہ مشورے دینے والے مصالحت کے یہ مشورے اپنے پاس رکھو، میں پیغمبر اپنے سچے رب کی عبادت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، جاؤ جہنم میں جاؤ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو کیا سمجھ آئی کون سی آیات انہیں تکلیف دیتی تھی؟ کہ جن آیات میں یہ لکھا ہے قرآن مقدس میں تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ سورہ بنی اسرائیل اور آیت کا نمبر 46 15واں پارہ میرے سامنے ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ فرمایا جس وقت میرا پیغمبر اکیلے رب کا ذکر کرتا ہے، اذا ذکرتا ربک فی القرآن وحدہ، جب اکیلا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے میرے پیارے پیغمبر آپ انہیں دیکھیں گے وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، آپ کی محفل سے یہ پیٹھ دے کے دوڑ جائیں گے۔ جی اکیلے رب کے ذکر سننا انہیں اچھا نہیں لگے گا،
اور یہ 24واں پارہ سورہ زمر اور آیت کا نمبر 45 یہ بھی سنیے گا. فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. فرمایا جس وقت اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے فرمایا اشمئزت ان کے دل سکڑ جاتے ہیں, کہتے یار مزہ نہیں آیا, یہ کیا جس طرف ایک ہی اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے, ایک ہی اللہ تعالیٰ زندگی موت کا مالک ہے, ایک ہی اللہ تعالیٰ رزق دینے والا, ایک ہی اللہ تعالیٰ اولاد کے خزانوں کا مالک ہے. اور جناب اللہ کے پیارے کس لیے, اور جی اللہ کے پیارے کس لیے؟ جب اللہ نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو انہیں پیارا کیوں بنایا ہے؟ اور میرے پیارے بھائی رب کا قرآن کہہ رہا ہے جب ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے, فرمائے ان کے دل سکڑ جاتے ہیں, مزہ نہیں آتا جناب, مزہ نہیں آیا ایک رب کا ذکر سن کے. لیکن وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ جب اللہ کے ساتھ ملا کے اوروں کا ذکر بھی کیا جائے, جی رب بھی دینے والا, فلاں بھی عطا کرنے والا, رب بھی اولاد دیتا ہے, فلاں بھی جناب اولاد کے خزانے لوٹاتا ہے. فرمایا اذا ہم یستبشرون پھر بڑے خوش ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں جی؟ خوش ہو جاتے ہیں. اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کے انہیں مزہ نہیں کرتا. فرمایا آؤ میں اللہ تعالیٰ ان کا انجام بھی تمہیں بتا دوں. یہ میرے سامنے سورہ حامیم سجدہ اور آیت کا نمبر 27 اور 28 ہے. فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. فرمایا یہ جو انہوں نے برا عقیدہ بنایا ہے میں اللہ تعالیٰ نے اسی برے عمل کی وجہ سے عذابًا شدیدا انہیں سخت عذاب دینا ہے. ذالک جزاء اعداء اللہ النار. فرمایا یہ جو میں اللہ کے دشمن ہیں, جزاء اعداء اللہ, اصل بات تو یہاں سے شروع کی تھی نا کہ اللہ کے دشمن کون سے ہیں. فرمایا پہلے نمبر پہ جنہوں نے شرک کیا, دوسرے نمبر پہ فرمایا جو اپنے آپ کو کہلواتے تو بڑے ایماندار ہیں لیکن اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر سننا انہیں مزہ نہیں کرتا. فرمایا اکیلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرمایا انہیں لگاؤ اور پیار محبت نہیں ہے ان آیات میں جن میں اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کی نفی فرمائی ہے اور حکم فرمایا کہ یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. فرمایا میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں اعداء اللہ, یہ میں اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے اور ان کی جزائیں النار لہم فیہا دار الخلد. فرمایا جہنم ہوگی جس کے اندر انہیں ہمیشہ رہنا ہوگا. جی آج تو لوگ بڑے اس بات پہ, میں اکثر بتاتا رہتا ہوں ساتھیوں کو کہ مجھے بھی مشورے دینے آ جاتے ہیں نا لوگ, کہتے ہیں استاد جی یہ ہر وقت آپ ایک ہی بات کرتے ہیں, چھوڑے بادشاہ ملا جلا کے سب کو رکھیں. میں نے کہا جی یہ کام ہارون سے نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ یہ رب کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سب کو جدا جدا بیان کیا. جی اللہ کے دوست کو بھی جدا بیان کیا, اللہ نے اپنے دشمن کو بھی جدا بیان کیا. اب اللہ کے دوست اور دشمن کو میری طاقت نہیں ہے میں ملا کے رکھوں. بتا سکتے ہیں منوانا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. تو دو دشمن جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے, فرمایا پہلے نمبر پہ میرا وہ دشمن ہے جیسے کہ ابراہیم کا والد آزر, فرمایا کہ جس نے میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرک کیا, فرمایا وہ بھی میں اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی آیات, وہ آیات کہ جن کے اندر اللہ کی خاص کر وحدانیت کا تذکرہ, اور دوسرے نمبر پر معبودان باطلہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا اللہ نے ذکر فرمایا. فرمایا جو یہ نہیں سن سکتے نا, ذالک جزاء اعداء اللہ النار, وہ کس کے دشمن ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. اچھا یہ سوال آئے جی حضرت قاری صاحب, کیا میت کو سفید رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کا کفن دیا جا سکتا ہے؟ جی نہیں دیا جا سکتا. حدیث مبارک ہے
جو لوگ رات کے درس حدیث میں شامل ہیں مستقل طور پر، یہ سردیوں میں ہمارا درس حدیث چل رہا تھا میت کے احکام پر، جی احکام میت پر، اس میں تقریباً کچھ 6 مہینے تک ہمارا مسلسل یہ درس چلا تھا احکام میت کے حوالے سے۔ تو اس وقت میں نے یہ حدیث سنائی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مردوں کی زینت سفید کپڑوں میں ہے، اور مرد زیادہ سے زیادہ سفید کپڑا پہنے اور اپنی میت کو کفن بھی سفید کپڑے میں دے۔ واضح طور پہ حدیث ہے، تو اس لیے سفید کپڑے میں ہی کفن دیا جائے۔ اچھا جی، جو عورتیں اپنے سر کے بال بیچتی ہیں ان کے لیے شرعی مسئلہ کیا ہے؟ جی نہیں بیچ سکتی، جی انسان کی شرافت کے خلاف ہے، شرافت کے خلاف ہے، شرعاً طور پہ یہ ناجائز ہے، عورت اپنے بال نہیں بیچ سکتی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی ننگے سر نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ بامر مجبوری ادا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ سنت ہے سر کو ڈھانپ کے نماز پڑھنا، تو نماز سر کو ڈھانپ کے ہی پڑھنی ہے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے یا احرام کی حالت میں، جیسے حدیث مبارک ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام احرام کی حالت میں تھے تو سر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ٹوپی پگڑی نہیں فرمائی، مگر نہ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پگڑی باندھنا بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھ کر نماز پڑھنا بھی حدیث کے اندر موجود ہے واضح طور پر۔ تو اس لیے تمام تر دوست اس بات کو خاص طور پر اہتمام کیا کریں کہ بغیر یعنی سر پہ ٹوپی کپڑا کیے نماز نہ پڑھا کرے۔ نماز تو ہو جائے گی، نماز نہ ہونے کی بات نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے یقیناً ثواب میں کمی تو ہو جائے گی، اس لیے سر کو ڈھانپ کے نماز پڑھا کریں۔ وہ مان نہیں جاتے